غزہ میں عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اسرائیل اور حماس میں شدید لڑائی جاری ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی افواج پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں اسرائیل کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کی اس حملے میں درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک اور کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی فورسز اور گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی۔ ایک طرف حماس تو دوسری طرف حزب اللہ بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حملے میں لبنان کی سرحد سے چند میل کے فاصلے پر شمالی اسرائیل کے علاقے میں بیت حلیل میں کئی اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لبنان کی سرزمین سے اسرائیلی ڈیفنس فورسز پر ٹینک شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا، تاہم اسرائیل نے اس حملے میں مارے جانے والے فوجیوں کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ اسرائیل کی جانب سے صرف اتنی تصدیق کی گئی کہ حملے میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی افواج لبنان کے اس علاقے پر بمباری کر رہی ہے جہاں سے میزائل داغا گیا تھا۔ حماس اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کا کچھ نہ بگاڑ پانے والی اسرائیلی فوج اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بعد خفت مٹانے کے لیے وحشیوں کی طرح نہتے فلسطینیوں پر پل پڑی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے گنجان آباد جنوبی حصوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، جہاں شمالی غزہ سے جبری انخلا کے بعد فلسطینیوں کی اکثریت پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صہیونی فورسز کی جانب سے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کی خان یونس کے علاقے میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، اور تازہ ترین کارروائی میں اسرائیلی فورسز نے ایک گھر میں چھاپہ مار کر 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کی سرکاری میڈیا کے ڈائریکٹر جنرل کا یہ کہنا ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 700 سے زائد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس پر شدید فضائی حملے کیے ہیں اور رہائشیوں نے اسے اب تک کی سب سے بھاری بمباری قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے شہر کے مشرقی علاقوں کے لوگوں سے کہا کہ وہ مزید جنوب کی طرف نکل جائیں۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ حماس کی کچھ رہنما شہر میں موجود ہیں، جہاں بہت سے شہری شمالی علاقوں سے فرار ہونے کے بعد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ میں حماس کی زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی تازہ ترین لہر میں کم از کم 193 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ کے شیخ اکرمہ کے گھر پر بھی چھاپہ مارا۔ شیخ اکرمہ سابق مقبوضہ بیت المقدس میں سپریم اسلامی کونسل کی سربراہ اور فلسطینی علماء اور مبلغین کی انجمن کے بانی اور صدر بھی ہیں۔ ادھر امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کیلیفورنیا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہریوں کی جانوں کی حفاظت کرے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اپنے دنیا میں سب سے قریبی دوست کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تاہم انہوں نے اسرائیلی حکام پر غزہ کی انسانی امداد تک رسائی کو بڑھانے کے لیے بھی دباؤ ڈالا۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی افواج نے عارضی جنگ بندی کے ختم ہوتے ہی جنوبی غزہ میں اپنے حملے تیز کر دیے۔ امریکی نائب صدر نے بھی اپنے خطاب میں جنگ کے دوران مصائب کے پیمانے کو تباہ کن قرار دے دیا اور کہا کہ اس جنگ میں بہت سے بے گناہ فلسطینی مارے گئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی سربراہ نے غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال کو ناقابل تصور قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی غزہ میں نصر اسپتال کے حالات ناقص سے بھی بدتر ہیں۔ اسپتال میں گنجائش سے 3 گنا زائد مریض موجود ہیں۔ مریضوں کا علاج زمین پر کیا جا رہا ہے اور مریض درد سے چیخ رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت نے ہزاروں بچوں کا بچپن چھین لیا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری سے کہیں بچے والدین تو کہیں والدین بچوں سے بچھڑ گئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے مطابق جنگ کے باعث غزہ کی پٹی میں ہر 5 میں سے 4 افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں رہنے والے 22 لاکھ میں سے تقریباً 18 لاکھ افراد اندرونی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، اور اقوام متحدہ کے حالیہ بیان کے مطابق بے گھر ہونے والوں کی درست تعداد کا تعین مشکل ہے۔